ہندوستان کے دفتر خارجہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی دباؤ سے ایٹمی جنگ روکنے اور امریکی ثالثی کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کا دیرینہ موقف یہ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کا دو طرفہ مسئلہ ہے اور اسے نئی دہلی اور اسلام آباد دو طرفہ طریقے سے ہی حل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے اس دعوے کی بھی تردید کی ہے کہ امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کو تجارت بند کرنے کی دھمکی دے کر جنگ بندی پر مجبور کیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اخبار ٹائمز آف انڈیا نے ایک رپورٹ میں تاکید کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ بندی میں ٹرمپ کا براہ راست کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ البتہ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کے آغاز سے ہی ہندوستان اور امریکہ کے حکمرانوں کے درمیان گفتگو جاری رہی ہے، تاہم اس گفتگو میں تجارت کے مسئلے پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان نے ایک دوسرے کے ایک سفارتکار کو ناپسندیدہ عنصر قرار دے کر ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان کی طرف سے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دینے کے چند گھنٹے بعد پاکستان نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات دیر گئے حکومت پاکستان کی جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ ہندوستانی سفارتکار ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھا جس میں سفارتی آداب کے منافی کام شامل تھے، لہٰذا اس کو 24 گھنٹے کے اندر ملک سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ حکومت پاکستان کے اس فیصلے سے قبل نئی دہلی میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہلکار کو جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر 24 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان نے واگا سرحد پر ایک قیدی کا تبادلہ بھی کیا ہے۔ ہندوستان نے پنجاب رینجرز کے ایک اہلکار کو اور پاکستان نے بارڈر سیکورٹی فورس کے ایک اہلکار کو آزاد کیا ہے۔ پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سے 1 ارب 2 کروڑ 3 لاکھ ڈالر کی رقم مل گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلامیے کے مطابق IMF نے یہ رقم قرض پروگرام کی دوسری قسط کے طور پر جاری کی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے رقم جاری کرنے کی منظوری 9 مئی کو دے دی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ IMF کے جائزہ مشن نے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لینے کے بعد قسط جاری کرنے کی سفارش کی تھی۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور خان یونس سمیت مختلف علاقوں پر بدھ کے روز کے حملوں میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے جنوب میں خان یونس پر صہیونی فوج کی شدید بمباری میں یورپی ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی جنگی طیاروں نے شہر خان یونس میں یورپی ہسپتال کے اطراف کے علاقوں کو آگ کے شعلوں میں تبدیل کر دیا اور نتیجے میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے، جن میں ہسپتال میں موجود بیمار افراد بھی شامل ہیں۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج نے اسی طرح خان یونس کے مشرقی علاقوں پر گولہ باری کی۔ ہسپتال کے ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ بدھ کی صبح سے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج نے مسلسل حملے کیے، جن میں 56 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ شمالی غزہ پر صہیونی جارحیت میں بھی 50 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں یورپین ہسپتال کے احاطے اور اطراف پر اپنے بڑے فضائی حملوں کے ذریعے غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کے باقی ماندہ نظام کے خلاف ایک نئی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ حماس نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کے ان حملوں کا مقصد اہم مراکز کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا، جس میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس وحشیانہ حملے میں درجنوں مریض، طبی عملے،
امدادی دستے اور شہری دفاع کے ارکان شہید یا زخمی ہوئے۔ ان میں سے کئی کو اس وقت دوبارہ نشانہ بنایا گیا جب وہ امدادی کارروائی میں مشغول تھے اور زخمیوں کو ملبے سے نکال رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں غزہ کے یورپین ہسپتال کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ تحریک حماس نے مزید کہا کہ جارِ صہیونی حکومت بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے جو تنازعات کی تاریخ میں بے مثال ہیں۔ مریضوں اور پناہ گزینوں سے بھرے ہسپتالوں کو نشانہ بنانا فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی نسل کشی کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کی رات غزہ کی صورتحال پر ایک اجلاس کا انعقاد کیا جس میں کنٹریکٹرز کے ذریعے غزہ کے لیے امداد کی ترسیل کو کنٹرول کرنے کے اسرائیلی حکومت کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بہت سے ارکان نے غزہ کی پٹی میں امداد بھیجنے کے اس امریکی اسرائیلی منصوبے کی کھل کر مخالفت کی۔ فرانس کے سفیر اور اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے نے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ طریقہ کار بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے اور اس سے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ڈنمارک کے سفیر اور مستقل نمائندے نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ غزہ کے لوگوں کو کسی نئے میکینزم کی ضرورت نہیں ہے اور غزہ کی ناکہ بندی بغیر کسی پیشگی شرط کے ہٹائی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلوونیا کے سفیر اور مستقل نمائندے ساموئیل زبوگر نے بھی غزہ کی امداد کے لیے مجوزہ نئے طریقہ کار کی مخالفت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ یہ منصوبہ انسانی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر اور مستقل نمائندے ویسلی نیبنزیا نے بھی اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں قحط تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس منصوبے نے اقوام متحدہ کو بھی اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں شراکت دار میں تبدیل کر دیا ہے اور انسان دوستانہ سرگرمیوں میں غیر جانبداری کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر اور مستقل نمائندے فوکونگ نے بھی غزہ کے لیے انسانی امداد کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور غزہ کی امداد کے نئے امریکی اسرائیلی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اسی طرح اقوام متحدہ میں برطانوی سفیر اور مستقل نمائندے ہاربروا ووڈوڈ نے بھی کہا کہ اس وقت کئی ٹن خوراک غزہ کی سرحد پر رکی ہوئی ہے اور خراب ہو رہی ہے اور اسے بھوکے لوگوں تک بھیجنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ایک ظالمانہ اور بلا جواز عمل ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی اتھارٹی کے مستقل نمائندے ریاض منصور نے خبردار کیا کہ اسرائیل بھوک کو عام شہریوں کے خلاف جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریاض منصور نے غزہ کی پٹی میں شدید انسانی بحران کے بارے میں خبردار کیا اور انسانی امداد بھیجنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پریس ذرائع کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے بدھ کے روز تیسری بار مقبوضہ علاقوں کو اپنے میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے بدھ کی صبح اعلان کیا ہے کہ یمن سے ایک اور میزائل مقبوضہ علاقوں پر داغا گیا۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ یمن سے چھوڑے جانے والے میزائل کے نتیجے میں تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں روک دی گئیں۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یہ میزائل گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مقبوضہ علاقوں پر داغے جانے والے میزائلوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ یہ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے علاقے کے دورے کے دوران کیا گیا۔ صہیونی ذرائع کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے اس میزائل حملے کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے لگا۔ اس سے قبل یمن کی مسلح افواج نے منگل کو بھی اعلان کیا تھا کہ تل ابیب میں بن گورین ایئرپورٹ کے خلاف ایک کامیاب کارروائی کی گئی۔ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا، اس قسم کے حملے جاری رہیں گے۔ یمن کی مسلح افواج نے اسی طرح
ایئر لائن کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ انہوں نے اگر مقبوضہ علاقوں کے لیے اپنی پروازیں نہیں روکی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس سے قبل جن کمپنیوں نے پروازیں بند کی ہیں ان کے جیسا قدم اٹھائیں، ورنہ نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے فلسطینی قوم کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہ جسے اس وقت صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی کا سامنا ہے، امت مسلموں اور تمام حریت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے سلسلے میں اپنے اخلاقی و دینی و انسانی فرائض پر عمل کریں۔